السلام علیکم۔ ایک اور سوال فلسطین کے نام۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ جاری ہے، لیکن آج کے اس ویڈیو میں کچھ حیران کن حقائق آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ امریکہ کی جو منافقت ہے وہ پوری دنیا کے سامنے وہ عیاں ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ پاکستان کا موقف کیا ہونا چاہیے، پاکستان کو کس طرح کا سٹانس لینا چاہیے، اور اس کے علاوہ پاکستان اس وقت کس پوزیشن میں ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اور بالکل آخر میں ہم بات کریں گے کہ اسرائیل کی جو ڈیفنس سسٹم ہے، جس کو دنیا کے بہترین سسٹم مانا جاتا ہے، ایک چھوٹے سے حماس نامی تنظیم نے اس کو کس طریقے سے ناکام بنایا۔ امریکہ کی جو پریزیڈنٹ ہے جو بائیڈن، وہ کہہ رہا ہے کہ حماس نامی تنظیم نے جو حملہ کیا وہ ایک شیطانی حملہ ہے، لیکن ہم آپ کو اور پوری دنیا کو امریکہ کی جو حقائق ہے وہ بتانا چاہتے ہیں کہ امریکہ وہ ملک ہے دنیا کا کہ جس نے پوری دنیا میں جتنی بھی مسلمان کنٹریز ہے اس میں مسلمانوں کے اوپر تشدد کیا ہے، اور مسلمانوں کو استعمال کر کے اپنی ذاتی مفادات جو ہے وہ پوری کی ہے۔ آپ افغانستان کی مثال لے سکتے ہیں، آپ ایران کی مثال لے سکتے ہیں، آپ عراق کی مثال لے سکتے ہیں، آپ کشمیر کی مثال لے سکتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ ہندوستان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے میرے خیال سے امریکہ کے لیے جو انسانیت کی ڈیفینیشن ہے وہ صرف اور صرف وہ یہودی ہے، وہ کفار ہے، یعنی جو کفار ہے اور جو یہودی ہے وہ انسان ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی باقی لوگ ہیں جو سانس لے رہے وہ انسانیت کے زمرے میں نہیں آتے۔ میرے خیال سے کشمیر میں جو مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی، امریکہ اس کے اوپر بھی آواز اٹھاتا اور کہتا کہ نہیں، یہ بھی انسان کے ساتھ زیادتی ہے اور انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہے۔ میرے خیال سے انہوں نے خود جو افغانستان میں مسلمانوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، میرے خیال سے خود انہوں نے عراق میں جو انسانوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، ایران میں جو زیادتی کی ہے، جو شام میں ہو رہا ہے، جو لبنان میں ہو رہا ہے، میرے خیال سے امریکہ ایک دفعہ یہ بھی کہتا کہ یہ بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور یہاں پر انسانوں کے ساتھ تشدد کرنا، انسانوں کے اوپر زیادتی کرنا، یہ بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور انسانوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ ابھی تک جو صورتحال ہے فلسطین میں وہ بہت ہی نازک صورتحال ہے۔ وہاں پر خوراک کی کمی ہے، لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، ادویات کی کمی ہے، پیٹرول گیس کی کمی ہے، خاص طور پر بجلی کی جو لائن ہے وہ اسرائیل نے وہاں پر کاٹا ہے، بجلی بھی وہاں پر موجود نہیں ہے۔ لوگ جو ہے وہ مختلف کرائسس کی وجہ سے وہ مر رہے ہیں، لوگ بلک بلک کر وہ رو رہے ہیں، نہایت ہی نازک صورتحال ہے۔ لیکن انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر صرف اس چیز کو دکھایا جاتا ہے کہ حماس نامی تنظیم نے اسرائیل میں بے گناہ لوگوں کو مارا ہے، معصوم لوگوں کو مارا ہے، حماس نامی تنظیم نے زیادتی کی ہے، لیکن ابھی تک جو فلسطین کے ساتھ ہو رہا تھا اس کو کسی نے بھی اس صورتحال میں اور اس حالت کے ساتھ اس نے نہیں دکھایا۔ اب میں ذرا آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کا جو ڈیفنس سسٹم ہے، جس کو دنیا کا بہترین سسٹم مانا جاتا ہے، وہ ایک حماس نامی ایک چھوٹے سے تنظیم نے اس کو ناکارہ بنایا ہے۔ ان کی جو ایجنسی ہے موساد، وہ خود بھی حیران ہے کہ ہمیں بالکل خبر تک نہ ہوئی کہ حماس نامی تنظیم جو ہے اس طرح انہوں نے پلان بنایا ہے، اس طرح کے ہمارے اوپر اٹیک کرے گا۔ حماس نے جو کلیم کیا ہے، تقریباً ابھی تک 5000 سے زیادہ میزائل جو ہے راکٹ انہوں نے داغے ہیں اسرائیل کے اوپر، اور اسرائیل میں تباہی مچا دی ہے، جبکہ اسرائیل کہتے ہیں کہ نہیں، 250 کے اوپر قریب میزائل جو ہے انہوں نے اسرائیل کے اوپر داغے ہیں۔ اب یہ 5000 کے اوپر قریب جو میزائل جو ہے اسرائیل کے اوپر داغی گئی ہے۔ اب اسرائیل میں ایک سسٹم انہوں نے بتایا، آئرن ڈوم سسٹم اسے کہتے ہیں، یعنی جو بھی میزائل آتا ہے اسرائیل کے اوپر وہ میزائل جو ہے وہ ناکارہ بنا دیتا ہے، وہ آئرن ڈوم سسٹم۔ لیکن ان کا جو آئرن ڈوم سسٹم ہے وہ بھی خود ناکارہ ہو چکا ہے۔ اس دفعہ انہوں نے اپنے سٹیزن اور اپنے جغرافیہ کا انہوں نے دفاع نہیں کیا اس دفعہ، کیونکہ حماس نے اتنی تعداد میں راکٹ داغے ہیں کہ جو ایک کے بعد ایک کامیاب ہوئی ابھی تک۔ تو یہ دنیا کی ایک مثال ہے جسے کہا جاتا تھا کہ یہ بہترین آئرن ڈوم سسٹم ہے اور دفاعی سسٹم جو ہے بہترین ہے اسرائیل کی، لیکن حماس نامی تنظیم نے اس کو ناکام بنایا ہے۔ اب یہاں پر ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ ہم اکثر جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو ISI ہے یا جو آرمی ہے، یہ دنیا کی، ہم نمبر 1 کی بجائے ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے نمبر 1 ہے۔ ہم ان کا ایک تذکرہ کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر۔ لیکن اب سوال یہ ہے
کہ دنیا کی بہترین ڈیفنس سسٹم جو ہے آئرن ڈوم وہ اسرائیل کا کیوں ناکام ہوا. اسرائیل کی جو بہترین ایجنسی جس کا شمار جن کا کیا جاتا ہے دنیا بھر میں حماس، وہ کیوں ناکام؟ وہ اپنی ناکامی کو تسلیم کر رہی کہ ہمیں خبر تک نہ ہوئی کہ حماس جو ہے، ہم نے تو سوچا تھا کہ حماس جو ہے ابھی وہ امن کی طرف بڑھ رہا ہے. اس نے جس طریقے سے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تھا وہ تشدد کا اور جنگ کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، لیکن حماس نے جس طریقے سے حملہ کیا ہے اس نے ہمارے عقل و شعور کو حیران کیا ہے، بلکہ ہماری سوچ سے بالا تر بھی اس نے حملہ کیا ہے. تو دنیا کا بہترین ایجنسی حماس اور دنیا کے بہترین آئرن ڈوم سسٹم جسے ہم دفاعی سسٹم کہتے ہیں وہ بھی ناکام ہوئے. تو کائنڈلی اگر پاکستان میں اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہے تو پاکستان کے عیسائی اور پاکستان کی آرمی کے اوپر اس کا مذاق اڑانا میرے خیال سے یہ زیادتی ہے. غلطیاں کسی سے بھی ہو سکتی ہے، سسٹم کسی کا بھی ناکام ہو سکتی ہے، لیکن اس غلطی کو دوبارہ ریپیٹ کرنا میرے خیال سے یہ سب سے بیوقوفی کا کام ہے.